بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء القری نقص علیک منها قائم وحصید وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ پیچھا کھولی پہ ہو جی، ذرا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقص علیہ کا جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، منہا قائم و منہا حصید، ان میں سے کچھ بستیاں کھڑی ہیں و حصید اور کچھ ختم ہو چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر، سو نہیں نفع دیا ان کو ان کے خداؤں نے، اللتی وہ خدا جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، من شیء کچھ بھی، لما جاء امر ربک جب آ گیا تیرے رب کا حکم، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ کیا ان کو سوائے نقصان اور خسارے کے۔ وکذالک اخذ ربک، اور اسی طرح ہے تیرے رب کا پکڑنا، اذا اخذ القری جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، کب؟ وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کا پکڑنا وہ علیم دردناک ہے، شدید سخت ہے۔ میں دوستو، اللہ رب العزت نے اس رکوع میں، یعنی رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10 تقریباً، خاص طور پہ رکوع نمبر 9 میں پچھلے جتنے بھی واقعات بیان کیے ان کا خلاصہ بیان فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے بھی واقعات بیان کرتے ہیں، واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کرتے ہیں اور ساتھ میں پچھلے واقعات کا خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں۔ چونکہ ہمیں قرآن سے لگاؤ کم ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا یا قرآن کی معلومات کو حاصل کرنا، اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں واقعات ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واقع، لیکن آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جہاں تفصیل کے ساتھ اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے 1 یا 2 رکوع امت محمدیہ کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے بھی نازل فرمایا۔ ورنہ عام عوامی آدمی کا حال کیا ہے؟ عام عوامی آدمی کا حال اس جلد ساز کی طرح، جلد ساز جانتے ہیں نا، وہ ایک آدمی قرآن پاک جلد کروانے کے لیے لے کر گیا نا، کسی سے پوچھا کہ بھئی میں نے قرآن پاک جلد کروانا ہے، مجھے کوئی اچھا جلد ساز بتا دو، تو کہنے لگا کہ یار فلاں جگہ پر ہے جلد ساز، جلد تو اچھی کرتا ہے لیکن وہ کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا گڑبڑ کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اس سے جا کے پوچھ لینا یا اس کو کہہ دینا کہ گڑبڑ نہ کرنا۔ اب وہ جس وقت اس کے پاس گیا جلد ساز کے پاس، اس نے کہا یار میں نے یہ قرآن پاک جلد کروانا ہے، اس کو جلد کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھی یار سنا ہے آپ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہو، تو آپ مہربانی کرنا، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں گڑبڑ نہ کرنا۔ گڑبڑ کیا کرتا تھا؟ کوئی صفحہ کہیں لگا دیا، کوئی صفحہ کہیں لگا دیا، اس طریقے سے وہ گڑبڑ کر دیتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ چونکہ اللہ کا پاک کلام ہے اس لیے اس میں نہ آپ کو گڑبڑ کرنا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس نے کہا جی بالکل نہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اللہ کا پاک کلام ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ گیا، اس نے کہا جی جلد ہوگی؟ اس نے کہا جی ہاں جلد ہوگی۔ اس نے کہا کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ اس نے کہا نہ بالکل گڑبڑ نہیں کی ہے، جیسا تھا ویسے ہی آپ کو دے دیا۔ ہاں ایک مجھے کوئی تھوڑی سی کمی نظر آئی اس میں، آپ نے چونکہ کہا تھا کہ اللہ کا پاک کلام ہے، تو چونکہ ہم تو قرآن پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، قرآن سے وابستگی نہیں ہے، تو کہتے جب میں جلد کر رہا تھا تو میں نے قرآن پاک جس وقت کھولا تو میں نے دیکھا قرآن پاک میں فرعون کا نام لکھا ہوا تھا، کہیں قرآن پاک میں حامان کا نام لکھا ہوا تھا۔ کہتے مجھے تو بڑی شرم آئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ اللہ کا پاک کلام اور فرعون جیسے بدبخت کا نام قرآن پاک میں لکھا ہو، حامان جیسے بدبخت کا نام قرآن میں لکھا ہو۔
اس نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا فرعون کا نام کاٹ کے میں نے تیرے ابا کا نام لکھ دیا، حامان کا نام کاٹ کے میں نے اپنے ابا کا نام لکھ دیا۔ نہیں سمجھے؟ اب یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ 99% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ سمجھی بات کی؟ قرآن کو محض انہوں نے کتاب سمجھا ہوا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، یا قرآن کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن قسم اٹھانے کے لیے، جس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قسم اٹھاؤ، کس کی قسم اٹھاؤ؟ قرآن کی قسم اٹھاؤ۔ مسجد میں داخل ہو کے سر پہ قرآن رکھ لو، میں مان جاؤں گا، قرآن پہ پیسے رکھ دو، تو نے اٹھا لیے تو تیرے، میں نے اٹھا لیے تو میرے، قرآن اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ شاید یہ باتیں مولوی صاحب فضول کر رہے ہیں، میں آپ فضول نہیں کر رہا، جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ یہی ہمیں سمجھا رہی ہے، تلک من انباء القریٰ۔ توجہ کرو، توجہ کرو، یہ بستیوں کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پہلی بستیوں کے جو واقعات ہیں نقص علیک کس لیے بیان کیے گئے ہیں؟ منہا قائم و منہا حصید، ان میں سے کچھ بستیاں گری پڑی ہیں اور کچھ بستیاں کہ ابھی تک موجود ہیں، جو کہ ہمارے لیے نشان عبرت ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ ہی اسی کے اوپر غور کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لیے نہیں بتا رہے واقعات، ہمیں اس لیے نہیں واقعات بتا رہے کہ ہم ان واقعات کو سنیں اور ایک سٹوری کی طرح، ایک کہانی کی طرح، ایک میگزین کی طرح اس کو پڑھ لیا اور سن لیا اور سنا لیا، نہیں۔ ہاں، جب چھوٹے ہوتے تھے تو والدین ہمیں یہ واقعات سنایا کرتے تھے، اس وقت واقعتاً ایک کہانی ٹائپ ہوا کرتے تھے، لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، پھر وہ کہانی نہیں ہوتی، پھر وہ حقیقت بن جاتی ہے، اس کا تعلق انسان کی زندگی سے بن جاتا ہے۔ تو گزشتہ واقعات ہمارے لیے نشان عبرت ہے کہ کتنی بستیاں ہیں آج تک، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو پہلے دیگر انبیاء علیہم السلام کے زمانے کی امتیں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ابھی تک کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اتنے بڑے بڑے انہوں نے محلات بنائے، 2-4 کلومیٹر کے اندر نہیں، کئی 100 کلومیٹروں کے اندر انہوں نے محلات بنائے، اور بڑے بڑے VIP محلات انہوں نے بنائے۔ موجودہ دور کے اندر آپ دیکھنے کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی قلعہ کے اندر مونجو دھاڑو ہے، ہڑپا ہے، ادھر دوسرے قلعے ہیں، کیا کہتے ہیں جہلم کے اندر ہے، یہ اپنا آپ کے لاہور کے اندر ہے، یہی ہمارے لیے نشان عبرت ہیں کہ یار ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، اتنے بڑے بڑے کام کر دیے۔ یہ جو اپنا جہلم کا قلعہ، کیا نام ہے جی اس کا؟ قلعہ روہتاس۔ میں وہاں گیا ہوں پچھلے 2 سال پہلے، وہاں 80 سیڑھیاں نیچے اتر کے پانی کا کنواں کھودا ہوا ہے، 80 سیڑھیاں زمین سے نیچے اترتی ہیں، یعنی جو پہاڑ ہے، اس زمانے میں چونکہ پہاڑوں میں پانی نہیں ہوتے، انہوں نے پورے مطلب کہ کنواں کھودنے کے لیے سیڑھیاں کھودی، سیڑھیاں کھودنے کے بعد نیچے گیا، نیچے سے انہوں نے پانی نکالا۔ اب کا بنا ہوا ہے پتہ نہیں کس زمانے کا بنا ہوا ہے، اور حیران ہوتا ہے بندہ دیکھ کے کہ 80-85 سیڑھیاں نیچے اتر کے جائے، پھر اس کے نیچے کنواں، پھر بڑا انہوں نے کھلا میدان بنایا ہوا، اوپر سے ڈول لٹکائے ہوئے ہیں، یعنی کہ پہلے ان کی کھدائی کی گئی، پھر وہاں سے ڈولوں کے ذریعے سے پانی نکالا گیا۔ کتنے فٹ وہ بنتا ہے آپ حضرات خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے چیزیں بنائی تھی، وہ موجودہ زمانے میں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو ہر طرح کی مشینری موجود ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، ختم کر دیا، اوندے منہ گرا دیا، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ بستیاں ابھی بھی قائم ہیں، جیسے فرعون کے محلات اہرام مصر کے نام سے آج بھی مشہور ہیں اور قائم دائم ہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ قائم رہیں گے، اور وہ کئی 100 کلومیٹر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے پتھر ہیں، اور آپ نے دیکھو گے اس طریقے سے تکون، وہ کئی ٹن کے پتھر اٹھا کر ان لوگوں نے دیواروں کے اوپر اس طریقے سے رکھے، انہوں کو اس طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ اس زمانے میں تو انسان ہی اٹھایا کرتے تھے نا، مشینیں تو نہیں ہوتی تھی۔ وہ حسید، اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں، جیسے قوم لوط، چونکہ قوم لوط کی بستیاں تو ویسے اٹھا کر اس طریقے سے کیا کر دی گئی تھی؟ تباہ کر دی گئی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت آگے فرما رہے وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا۔ میرے دوستو یہ قانون ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ظالم کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت اس کا وقت آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈھیل کو چھین لیتے ہیں۔ اور ڈھیل کیا ہے کہ یہ ظالم شاید ہدایت پر آ جائے، یہ ظالم شاید کیا آ جائے؟ ہدایت پر آ جائے، نہیں سمجھے؟ اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔
جب وہ ہدایت پر نہیں آتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور ڈھیل اور ظلم کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ، جس چیز کا ایک معاملہ جہاں کرنا تھا انسان وہاں نہ کرے، اس کا نام ظلم ہے۔ بس کوئی بھی کام ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک معاملہ اس کے ساتھ کرنا تھا نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر۔ اور یہ جو گمان میں ہوتا ہے نا، انسان کے تصور میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں فما اغنت عنہم آلہتہم التی، سو نہیں نفع دیا ان کو ان کے خداؤں نے، التی وہ خدا، یدعون من دون اللہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کتنا نفع؟ من شیئن، کچھ بھی، ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں دیا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جب قرآن میں واضح فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اے انسان سب سے پہلے تیری محنت کو دیکھا جائے گا۔ یہ جو سہارے ہیں یہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے نا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان آدمی کہے کہ جی میں مر جاؤں گا میری اولاد میرے لیے بخشش کی دعا کرے گی، ہرگز نہیں۔ اگر ہم نے کسی کے لیے کی ہوگی تو کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا، اگر ہم نے کسی کے لیے نہیں کیا تو ہمارے لیے تو کوئی بدرجہ اولا نہیں کرے گا، بلکہ الٹا گالیاں دے گا، میرا باپ بڑا ظالم تھا بھی مر گیا۔ اور مسلمان کے لیے دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات سمجھے، میں آپ کو آج بڑی پتے کی بات سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز فرض پڑھتا ہے، عام دنوں کے اندر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ قانونی طور پہ 2 رکعت کا ہی ثواب ملتا ہے نا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، گھر میں پڑھے گا تو 2 کا پڑھے گا، محلے کی مسجد میں پڑھے گا تو 25 ہو جائے گا، جامع مسجد میں پڑھے گا تو 50 ہو جائے گا، یہ تو ایک الگ انعامات ہے نا۔ روٹین میں تو اس کو 2 ہی فردوں کا ثواب ملے گا، لیکن یہی نماز اگر رمضان میں پڑھے گا تو کتنے کا ملے گا؟ 70 فردوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہی نماز جو 2 رکعت اس نے نماز فرض پڑھی ہے، اس کے بدلے میں اس کی جگہ پر جیسے فرض پڑھ لیے پھر اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے قیامت والے دن اس کی فرضوں میں ڈال کر تول کر اس کے فرضوں کو پورا کر کے اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ اب ذرا غور کرنا میرے دوستو، ایک آدمی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، چاہے وہ کسی بھی وقت کے کوئی بھی نفل ہیں، زندگی میں کبھی پڑھ لیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، بیٹے کے ساری زندگی کے نفل اس کے اپنے 2 نفلوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو جو درجہ حاصل ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فرضوں کا، اور فرضوں کا درجہ حاصل ہو کر اس کی بخشش ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے اس کا بیٹا چاہے ہزاروں مرتبہ اس کے لیے نفل پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، اس کے لیے سب کچھ کر لے، لیکن اس کو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو انسان کی اپنی ذاتی ویلیو ہے وہ کسی اور کی ویلیو، ثواب اس کو ملے گا، ایصال ثواب ہوگا، اس میں یہ اعتراض نہیں ہے کہ ایصال ثواب ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ جھگڑا نہیں ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے محنت اپنی کے اوپر انعامات انسان کے لیے رکھے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں رکھے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنا، نہیں نفع دیا، نہیں فما اغنت عنہم آلہتہم اللاتی، نہیں نفع دیا ان کو ان کے خداؤں نے، یدعون جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ بھی، لما جاء امر ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب اور نہیں زیادہ کیا انہوں نے ان کو خسارے کے علاوہ، ماں سوا نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ماں سوا نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جب ہم غیر اللہ کے سامنے جھکیں گے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کریں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کے سامنے جائیں گے، ماں سوا ٹھینگوں کے اور کچھ نہیں ہمیں ملے گا، کیونکہ یہ تو کل یہ جو اللہ کے ماں سوا غیر ہیں، یہ تو خود کل اللہ کے سامنے مایوس کھڑے ہوں گے، خود اللہ کے سامنے پریشان کھڑے ہوں گے، خود اللہ کے سامنے جھکے کھڑے ہوں گے، اور ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا میرے دوستو۔ تبرک اور چیز ہے، ہم کوئی بھی دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے یا کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ تبرک کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟
تبرک اور چیز ہے۔ حدیث پاک میں واضح طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ البرکۃ مع اکابرکم، یہ حدیث مبارک ہے، البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے بڑوں سے تمہیں برکت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ لیکن تبرک کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بنا لینا کہ ہمارے بڑے ہی سب کچھ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ جائز نہیں ہے۔ تبرک اور چیز ہے، برکات حاصل ہوتی ہیں، کوئی ایسا بزرگ نہیں گزرا جو واقعتاً بزرگ ہو جس کی برکات نہ ہو، لیکن برکات کے اوپر عقیدہ بنا لینا کہ یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کا انکار فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہے تیرے رب کا پکڑنا، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اور پکڑتا کب ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کا پکڑنا وہ دردناک بھی ہے اور شدید بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔